بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی یہ کہ اللہ کا ایک رسول جو ان کو پاکیزہ صحیفہ پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی تحریریں ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور ان میں سے جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ تبھی اختیار کیا، الگ تبھی ہوئے جب ان کے پاس اللہ کی دلیلیں آ گئی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں جو حکم دیا گیا تھا، یعنی پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی جو انہیں حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو یکسو کرتے ہوئے، حنفاء، صرف اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز کو ادا کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وذلک دین القیمہ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية، یقیناً جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ انہیں ان کے رب کے پاس ہوگا، کس کی شکل میں؟ جنات، باغات کی شکل میں، جنات عدن، ہمیشہ ہمیش رہنے کے باغات کی شکل میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ بدلہ ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن میں رب کے سلسلے میں خشیت ہوتی ہے۔ اس سورہ میں بہت سے امور بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے مشرکین اور اہل کتاب کی صفت بیان کی گئی کہ وہ اس وقت تک راہ راست پر آنے والے نہیں تھے، اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا تھا اس پر آنے والے نہیں تھے، مگر جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے سیدھی دلیل آ جائے، وہ اللہ کے رسول ان کو تلاوت کر کے سنائے اور
یہ تو عام لوگوں کی کیفیت تھی۔ اس میں سے اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی بعض لوگ ایسے پائے جاتے تھے جو کتاب ملنے کے بعد، اللہ کی طرف سے دلیل آنے کے بعد اور زیادہ گمراہ ہوئے، اور ان کو کتاب ملنے کے اس پر ایمان لانے کے بجائے اہل کتاب خاص کر کے جو مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، وہ رسول آنے کے بعد ہم تم پر غلبہ حاصل کریں گے، ہم تم پر فتح حاصل کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب کتاب آ گئی تو ان میں افتراق ہو گیا، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، جو بھی وجوہات رہی ہو، حسد رہی ہو یا یہ وجہ رہی ہو کہ نبی ان کے خاندان میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا ہو بلکہ بنی اسماعیل میں سے آیا ہو، جو بھی وجہ رہی ہو، بہرحال انہوں نے اس سے افتراق کیا۔ اور جو احکامات دیے گئے تھے وہ احکامات تو وہی تھے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں 2 اصول قرآن مجید نے بیان کیا۔ ایک تو کہا کہ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ جہنم کی ہمیشہ ہمیش کی آگ میں وہاں پر رہیں گے، اور یہ مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے، جو دوسرا گروپ ہے، وہ ہے جس نے ایمان لے آیا اور جس نے عمل صالح کیے، وہ تو ان کے بارے میں کہا گیا وہ بہترین مخلوق ہیں روئے زمین پر کی، مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اور ان کے لیے جو بدلہ کہا گیا، ان کے لیے بدلے کے طور پر جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آخر میں جو بات کہی گئی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکاریں گے تو وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ بیدیک۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ہل رضیتم، کیا تم خوش ہو؟ اس کے بعد مکالمہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ان سے فرمائیں گے کہ میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، فلا اسخط، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ورضوا عنہ، اور دوسرا اس کا پہلو، وہ راضی ہو گئے اللہ سے، یعنی اللہ نے ان کی تمام جو مرادیں تھی، تمام جو ان کی دلی خواہشات تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلی مرادیں وہاں پر پوری کریں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جن کے دل میں اپنے رب کے سلسلے میں خشیت ہوگی۔ خشیت اس خوف کو نہیں کہتے جو جانور کو دیکھ کر یا کسی اور خوفزدہ چیز کو دیکھ کر پیدا ہو جائے، بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جو خوف دل میں پیدا ہو، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کے جلال کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیز دل میں پیدا ہو اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔